ایک صحابی رسول ہیں، وہ اللہ کے محبوب کی بارگاہ میں آئے اور انہوں نے آ کر عرض کی، اللہ کے رسول، یہی شکوہ کیا کہ میرا رزق بڑا تنگ ہے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جب تم گھر میں داخل ہوتے ہو نا، اپنے گھر میں داخل ہوئے تو سلام کیا کرو اپنے اہل و عیال کے اوپر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یہ پڑھا کرو۔ اور اس صحابی رسول نے عرض کی، پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، پھر نہ تم 3 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھا کرو۔ میں قربان جب اس کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کے اوپر کہ دیکھو امت کا کتنا احساس ہے، وہ صورت بتائی جو بالکل آسان صورت ہے، جو ہر نمازی کو، ہر مسلمان کو وہ صورت آتی ہے، کوئی بڑی صورت نہیں بتائی، مشکل صورت نہیں بتائی۔ فرمایا اپنے گھر میں داخل ہوتے ہوئے نا سلام کرو اور اس کے بعد یہ سورۃ اخلاص کی 3 مرتبہ تلاوت کر لیا کرو۔ وہ صحابی فرماتے ہیں، مجھے اللہ کے محبوب نے یہ فرمایا، میں گھر میں گیا، میرے گھر کے حالات ٹھیک نہیں تھے، میں جب بھی اپنے گھر کے اندر جاؤں اور میں جا کر یہ کہوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اس کے بعد میں سورۃ اخلاص کی تلاوت کرنا شروع کر دوں۔ 3 مرتبہ میں سورۃ اخلاص کی تلاوت کرتا رہا۔ وہ فرماتے ہیں چند دن گزرے، اللہ نے میرے ایسے حالات بدلے، میں اللہ کے محبوب کی بارگاہ میں آیا، میں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے مجھے اپنے گھر کے اندر داخل ہونے کا جو طریقہ بتایا اور میں نے آپ کی سنت کے اوپر عمل فرمایا، میرے اللہ نے اتنا کرم فرمایا ہے، میں تو امیر ہو گیا ہوں، مجھے تو اللہ نے مالا مال کر دیا ہے، جو میرے ہمسائے ہیں، پڑوسی ہیں، جو ارد گرد رہتے ہیں، اس وظیفے کی برکت کی وجہ سے جو میں گھر میں داخل ہوتا تھا، سلام کہتا تھا، 3 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھتا تھا، اللہ تعالیٰ نے میرے پڑوسیوں کو بھی مالا مال فرما دیا۔ مسلمان بھائیو، آپ اس میں غور کریں کہ جب ہم گھر میں داخل ہوں، کیا ہم یہ پڑھتے ہیں؟ ہم اپنے اہل و عیال کو سلام کرتے ہیں، ہم سورۃ اخلاص کی تلاوت کرتے ہیں؟ تو اس لیے ہمیں ان چیزوں کو سوچنا چاہیے اور اس پر عمل کرنا چاہیے۔ جب ہم گھر کے اندر جائیں تو یہ دعا مانگ کر جائیں، انسان کا مال بھی محفوظ رہتا ہے، انسان کی جان بھی محفوظ رہتی ہے، اس کے اہل و عیال کی بھی اللہ حفاظت فرماتا ہے، اور اللہ رزق کے اندر بھی اس کے لیے بے شمار برکتیں عطا فرماتا ہے۔